پھر کیا ہوا؟ انہم بے شک وہ، ان یظہروا اگر وہ غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ اپنے جس ساتھی کو بھیج رہے تھے کھانا لینے کے لیے اس کو یہ سب کچھ سمجھا رہے تھے کہ تمہیں کیسے جانا ہے، کہاں سے کھانا لینا ہے. مزید اس کو آگے بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے بیسٹ پلاننگ کے ساتھ کام نہیں کیا، نرمی کے ساتھ تم نے کام نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ بے شک وہ یعنی قوم کے لوگ، ان اگر یظہروا وہ غالب آ جائیں علیکم تم پر، یرجموکم سنسار کر دیں گے تم کو. ایکچولی یہ اس قوم میں سزا دینے کا طریقہ تھا، سٹوننگ ٹل ڈیتھ. او یعیدوکم یا لوٹا لے جائیں گے تم کو فی ملتہم اپنی ملت میں. یعنی اگر تم نے اپنی جان پھر بچانی ہے تو پھر تم کو ان کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر تم نے ان کا طریقہ فالو کر لیا ولن تفلحوا اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے، اذن تب ابدن کبھی بھی. اگر تم نے سوچ سمجھ کر سارے معاملات نہیں کیے تو تم پکڑے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، اور اگر معافی مانگ لو گے تو تمہیں اپنا دین چھوڑ کر ان کے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو بس پھر تم فلاح کبھی بھی نہیں پا سکتے. اگر تم نے ان کی بات مان لی، انہوں نے تم کو مشرک بنا لیا تو تم فلاح نہیں پا سکو گے. یعنی اگر انہوں نے تمہیں مجبور کر دیا اور تم پھر سے ان کی ملت کو، ان کے طریقے کو، ان کے مذہب کو قبول کر لو تو ایسی صورت میں تم ہمیشہ کے لیے ہدایت سے دور ہو جاؤ گے. وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا پھر تم ہدایت کبھی بھی نہیں پاؤ گے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اَعْثَرْنَا ہم نے بتا دیا، ہم نے مطلع کر دیا علیہم اوپر ان کے. اَعْثَرْنَا کا جو لفظ ہے عین ثارا سے ہے، کسی چیز کا اچانک ظاہر ہونا، سڈنلی ہیپن ہم کہتے ہیں، بغیر اطلاع کے مطلع کر دینا. اللہ تعالیٰ نے ان کا بھید کھول دیا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اسی طرح ہم نے بتا دیا اوپر ان کے، ان کا راز کھل گیا. لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں. کون جان لیں؟ ساری قوم کے لوگ جان لیں. أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اور یہاں پر اللہ کے وعدے سے مراد حشر اور نشر کا وعدہ ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت کی گھڑی لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں. اب جیسے ہی اصحاب کہف کا ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے شہر گیا تو اپنے لباس سے، اپنے حلیے سے اور کرنسی وغیرہ کی وجہ سے پہچان میں آ گیا. لوگوں نے اس کو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو موجودہ زمانے کا انسان ہی نہیں ہے. پھر جب انویسٹیگیٹ کیا گیا تو سارا راز کھل گیا. اس وقت اس واقعے کو 300 سال گزر چکے تھے، لیکن یہ واقعہ لوگوں کے علم میں تھا. یہ واقعہ نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا، کیونکہ اس دور کا بڑا ہی اہم واقعہ تھا. تو لوگ اس واقعے کو اپنے بچوں کو سناتے تھے، پھر بچے جب بڑے ہو جاتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو سناتے تھے. تو یوں جنریشن ٹو جنریشن یہ ٹرانسفر ہو رہا تھا. باقاعدہ یہ بتایا جاتا تھا کہ فلاں بادشاہ کے ڈر سے اس شہر کے 7 لڑکے غائب ہوئے تھے، اور بہت کوشش کے باوجود بھی ان کو ڈھونڈا نہیں جا سکا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. اس طرح یہ بات بھی لوگوں کے علم میں تھی کہ پورے واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر ریکارڈ کے طور پر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا تھا. یعنی ان کی اس تاریخ کو باقاعدہ شاہی خزانے میں محفوظ کیا گیا تھا، ان کی فائل موجود تھی، سمجھ لیں. اس لیے اس ساتھی سے ملنے والی معلومات کو جب کنفرم کیا گیا تو ساری وضاحت لوگوں کے سامنے آ گئی، یہ تو وہی لڑکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری سچویشن اس لیے بنائی تاکہ اس وقت کے لوگ جو قیامت کے آنے اور دوبارہ اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے ان کو سمجھایا جائے. کیا سمجھایا جائے؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. تو یہ واقعہ بعث بعد الموت کے بارے میں واضح دلیل تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ان اصحاب کہف کو 300 سال تک سلائے رکھ کر اٹھا سکتا ہے تو اس کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل کام ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس زمانے کے کچھ لوگ قیامت اور دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے.
تو ان کو یہ دلیل دی گئی. جہاں آپ دیکھیے اصحاب کہف کو سیو کیا گیا, وہاں جب یہ اٹھائے گئے تو ایک عقیدے کو انہی کے ذریعے ٹھیک کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کے لیے کتنا استعمال کیا. جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے دین کا بہترین اور قبولیت والا کام لے, تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کس طریقے سے معاملات کرتے ہیں. یہ جب گئے تو ان کا جانا بھی تبلیغ بنا, جب یہ اٹھے تو ان کا اٹھنا بھی تبلیغ بنا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کہ جب کوئی اللہ کے لیے اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے دین کے لیے, تو اللہ پھر اس سے دین کا اتنا بہترین کام لیتا ہے جو اس کی اپنے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ اصحاب کہف کوئی پاور رکھتے تھے؟ نہیں, ساری طاقت تو اللہ کی تھی. کتنا بڑا عقیدہ ان کے ذریعے ٹھیک کیا گیا. اور چونکہ مکی صورت ہے, مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے بعث بعد الموت کو, تو ان کا واقعہ سنوا کے, جو کہ اتنے سالوں پرانا واقعہ تھا, ان کے بھی عقیدے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر کیا ہوا کہ یہ اصحاب کہف تو اپنی غار میں پہلے کی طرح سو گئے. ہوا یہ کہ اس لڑکے نے کیا کہا کہ بھئی میں وہی لڑکا ہوں, انہی میں سے ایک ہوں. تو کہا باقی تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا وہ غار میں ہیں, چلو میرے ساتھ. اس سب کو لے کے غار کی طرف گیا. جا کے غار میں انٹر ہوا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے یہ لیٹے اور ابدی موت آ گئی. یعنی ایڈریس پر یہ لے کر گیا جو کھانا لینے گیا تھا, ورنہ ابھی بھی یہ ایڈریس ان کو نہیں ملتا. اتنا چھپا ہوا تھا یہ غار. اب یہ مل تو گئے, اور اس پورے واقعے کے اوپر ایک روایت بھی آتی ہے کہ جب یہ اپنی کرنسی لے کر گیا اور کھانا خریدنے کے لیے پیسے دیے, تو پیسے لینے والا حیرت میں پڑ گیا کہ یہ پیسے تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ کرنسی تو 300 سال پرانی ہے, تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ کیا تم کو کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے؟ کیونکہ یہ بھی پاسبل تھا, اور یہ بھی پاسبل تھا کہ یہ کتنا پرانا آدمی ہے, اور اگر یہ اتنا پرانا آدمی ہے تو یہ اب تک زندہ کیسے ہے؟ یہ کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا تو بتانے پر اس نے سب بتایا. کہا اچھا تم تو وہی لوگ ہو جو غائب ہوئے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جیسے یہ غائب ہوئے تو ان کی ساری ہسٹری کتبوں پر لکھ کر سیو کر لی گئی تھی, اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں اس کا ذکر سنایا جاتا تھا. باقاعدہ یہ واقعہ ٹرانسفر ہو رہا تھا, اور آفیشلی ٹرانسفر نہیں ہوتا, بالکل اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہا تھا. پھر اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کی خبر دی, یہ ان کو لے کر وہاں گیا, اور کہا جاتا ہے کہ یہ مزید نہیں جیے اور دوبارہ وہ لیٹے اور فوت ہو گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اذ جب یتنازعون وہ جھگڑ رہے تھے, اب یہ قوم کے لوگ جھگڑ رہے ہیں, بینہم آپس میں, امرہم اپنے معاملے میں. اب یہ جھگڑ رہے تھے کہ ان کی قبر کیسی ہونی چاہیے. لو بھائی مسئلہ دوسرا شروع ہو گیا. بڑے نیک لوگ ہیں, ان کی تو قبر ایسی ہونی چاہیے, مزار ان کا ایسا ہونا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ یہ تنازع آیت کے اگلے حصے سے متعلق ہے. یہ تنازع مسجد بنانے کے لیے تھا, یعنی یہ چاہ رہے تھے کہ قبروں کے پاس مسجد بن جائے, جو کہ انشاءاللہ بھی آپ آگے پڑھیں گے. اکرمہ کہتے ہیں, یہ بھی ایک مفسر ہے, کہ یہ تنازع, یہ جھگڑا حشر اور موت کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں تھا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ تنازع یہ تھا کہ یہ لوگ سو کر اٹھے ہیں یا مر کر اٹھے ہیں. سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا ان کو کہ کوئی اتنا لمبا کیسے سو سکتا ہے. اور اگر یہ اتنے اسپیشل لوگ ہیں تو پھر ان کی قبر بھی بہت اسپیشل ہونی چاہیے. اب یہ قوم کے لوگ تھے جو یہ ڈسکشن کر رہے تھے اور ان کے درمیان اختلاف ہو رہا تھا. فقالوا بنو, تو انہوں نے کہا بناؤ, علیہم ان پر, بنیانن ایک عمارت. اب سارے لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ایک عمارت بن جائے. اور پھر یہ بھی کہا ربہم اعلم بہم, ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کو کہ ان کی کیا حقیقت ہے. قال الذین, کہا ان لوگوں نے جو غلبوا غالب تھے, علی امرہم ان کے معاملے پر. اب یہ جو لوگ ہیں نا, یہ اثر و رسوخ والے لوگ تھے, شہر کے جو با اثر لوگ تھے. انہوں نے کہا
لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، علیہم مسجدا، ان پر ایک مسجد. با اثر لوگوں نے کہا کہ ہم ان کی یادگار کے طور پر ان کی قبروں کے اوپر مسجد بنائیں گے اور ان کے جسموں اور ان کی اس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے اس میں نماز پڑھیں گے. پچھلی قوموں میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا دروازہ اسی طرح کھلتا رہا ہے کہ لوگوں نے جو نیک ہستیاں تھیں، نیک لوگ تھے، ان کی قبروں کو مزار بنایا، ان کی قبروں کے قریب مسجد بنائی اور شرک کا دروازہ کھل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا لیا، یہ فرما کر اپنی امت کو ایسے کاموں سے ڈراتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی بات بتائی. بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میری امت ایسا نہ کرے کہ اپنے انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنائیں. ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی رکھی جاتی، یعنی ہر عام اور خاص بندہ اس کو وزٹ کر سکتا تھا. اس سے بخاری نے روایت کی ہے. لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو بند رکھا گیا ہے، صرف اور صرف خواص کے لیے اس کو کھولا جاتا ہے، کیونکہ ڈر تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لوگ سجدہ گاہ بنا لیں گے. ابھی اتنی پیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو بھی لوگ جالی مبارک میں سے پرچیاں ڈالتے ہیں اور جانے کیا کیا شرک کرتے ہیں. اتنا روکنے کے باوجود بھی یہ حالات ہیں. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، تم سے پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. اسے مسلم نے روایت کیا. کتنے مزار ہیں ہمارے شہر میں دیکھیں، اور ان مزاروں سے جو عقیدت ہے وہ بھی حیران کن ہے. اتنی حیرانگی ہوتی ہے مجھے یہ دیکھ کر کہ یا تو لوگوں کی عقلیں کام نہیں کرتی یا وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتے ہیں. سمجھ نہیں آتا مجھے. کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں آس پاس ان کو نظر نہیں آتی؟ مسجدوں میں نہیں ہے رش، مزار پہ اتنا رش ہے، اور وزٹ کرنے کے لیے رات سے بیٹھے ہیں کہ صبح ہوتے کے ساتھ جیسے ہی مزار کھلے گا ہم پہلے ہوں وزٹ کرنے والے. مسلمانوں کی تو مت ہی ماری گئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو بھی وہ گیٹ اپ دے دیا ملنگوں والا. وہ جو چیزیں پہننے کو ملتی ہیں درگاہوں سے وہ پہنائی ہوئی اپنے بچوں کو. وہ بچے جو نسلیں ہیں آگے پروان چڑھیں گی، کیا سیکھ رہے ہیں پتہ نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مسجد بنانے سے بھی منع کر دیا، کیونکہ یہ شرک کا دروازہ ہے. اس سے شرک عام ہوتا ہے. حالانکہ مسجد ایک اچھا کاز ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی مسجد نبوی میں نہیں تھی، یہ توسیع کے دوران مسجد کے اندر آ گئی. کوئی یہ نہ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے وہاں مسجد نبوی بنائی گئی ہے. نہیں، مسجد نبوی کی لوکیشن اپنی تھی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے وہ ایکچولی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، اور اصول یہ ہے کہ جہاں نبی فوت ہوگا ادھر ہی اس کی قبر بنے گی. اب وہ حجرہ جو ہے توسیع کی وجہ سے مسجد کے احاطے میں آ گیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے آس پاس بھی تو مسجد ہے. ارے بھائی، آپ پہلے ہسٹری تو پڑھیں، صحیح معنوں میں آپ علم تو حاصل کریں. اس کو دلیل بنا کے مزار بنا دیے، مزاروں میں مسجد بنا دی. اور اگر کوئی کچھ کہے تو لوگ کہتے ہیں دین کا ہی کام ہو رہا نا، آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ بظاہر کوئی چیز اگر آپ کو نیکی کی محسوس ہو بھی رہی ہے لیکن شریعت اگر اس کا انکار کرتی ہے تو وہ کوئی نیکی نہیں ہے،
وہ کوئی عبادت نہیں ہے، وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے۔ تو ان تمام احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اور مزار پر لوگوں کے اس کو مقدس سمجھ کر جمع ہونے، ان پر عرس یا میلہ لگانے، یہاں تک کہ نماز ادا کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں رک کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ نماز پڑھنا کتنا بہترین نیک عمل ہے۔ اب ان کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا۔ جو اثر و رسوخ والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنا لیتے ہیں۔ سیقولون، ان قریب وہ کہیں گے، کہنے والے یہود بھی ہو سکتے ہیں اور مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں، ثلاثۃ، تین تھے، یعنی اصحاب کہف جو تھے وہ تعداد میں تین تھے، رابعہم، چوتھا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا، ویقولون، اور وہ کہیں گے، خمسۃ، پانچ تھے، یعنی اصحاب کہف تعداد میں پانچ تھے، سادسہم، چھٹا ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب، پھینکتے ہیں بن دیکھے، یعنی بغیر تحقیق والی بات کرتے ہیں، بے تکی ہانکتے ہیں، ہوا میں تیر چلاتے ہیں۔ ویسے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے ہوا میں تیر چلانے پر۔ دین سے ریلیٹڈ تو نان اوتھینٹک باتیں آپ لوگوں سے کروا لیں، بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لوگ، اور جیسے ہی ریفرنس پوچھو کوئی ریفرنس نہیں، ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ دلیل پوچھیں آپ تو ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ یہ بھی بے تکی باتیں کر رہے تھے، اچھا وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اچھا وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بن دیکھے پھینکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، سبعۃ، سات تھے، وَثَامِنُهُمْ، اور آٹھواں ان کا، کلبہم، ان کا کتا تھا۔ یہ وہ قرآن کا اشارہ ہے جس سے لگتا ہے کہ اصحاب کہف سات تھے، کیونکہ اس تعداد کو اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب کے بعد بتایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان تمام تعداد کے بعد کہتے رجمم بالغیب، لیکن دو تعداد کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا رجمم بالغیب، اور تیسری تعداد کو الگ سے بیان کیا۔ تو یہ وہ قرآن کا اشارہ ہے جس سے لگتا ہے کہ اصحاب کہف سات تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ باقی سارے ٹیکسٹ میں ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اس کے بیچ میں آپ دیکھیے ثلاثۃ اور رابعہم کے بیچ میں واو نہیں ہے، دیکھیں نہیں ہے نا واو، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے خمسۃ سادسہم کلبہم، خمسۃ اور سادسہم کے درمیان میں بھی واو نہیں ہے، لیکن آگے دیکھیے سبعۃ وثامنہم کلبہم، اس کے بیچ میں واو ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بھی اشارہ ہے، اس واو کی وجہ سے کلام میں زور پیدا ہو گیا، اور اصل تعداد یہ ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 19 میں جن سیغوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی اس میں بھی یہی تعداد محسوس ہوتی ہے۔ ایک نے جب کہا تھا کہ ہم کتنا ٹھہرے، تو دو سے زیادہ لوگوں کا گروپ، کم از کم تین بھی اگر ہم کہہ لیں، تو اس نے کہا کہ شاید دن کا ایک حصہ یا ایک دن، اور دوسرے گروپ میں جس میں دو سے زیادہ یعنی کم از کم تین لوگ بھی اگر ہیں، تو اس نے کیا کہا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنا ٹھہرے۔ کہنے والا ایک تھا، اور پھر اس کے بعد جو پہلا گروپ تھا اس میں 3 لوگ ہو گئے، اور دوسرے گروپ میں 3 لوگ ہو گئے، تو کتنے ہو گئے؟ 7۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ آیت نمبر 19 میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ اصحاب کہف تعداد میں 7 تھے۔ پھر یہ کہ رومن لٹریچر میں بھی 7 سلیپر کے نام سے ان کا واقعہ آتا ہے، 7 لوگ سونے والے، 7 سلیپرز۔ اس واقعے میں ان کی تعداد 7 بتائی جاتی ہے، جو رومن لٹریچر تھا۔ خیر، اگر ان کی تعداد صحیح معنوں میں ہمیں نہ بھی پتا ہو تو اس سے عمل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، ربی، میرا رب، اعلم، زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو، ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کو، الا قلیل، مگر بہت کم۔ کم لوگوں کو اس کا صحیح پتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں، ان کم لوگوں میں میں آتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے ان کی گنتی کو، نہیں جانتے ان کو یعنی ان کی گنتی کو مگر بہت کم۔ فلا، تو نہ، تماری فیہم، آپ جھگڑا کریں ان کے بارے میں، یعنی ان کی تعداد کے بارے میں یا ان کی حالت کے بارے میں،
اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں. پہلی ہدایت کیا ہے؟ فلا تماری فیہم، تو نہ آپ جھگڑا کریں ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا، مگر جھگڑنا ظاہری یا سرسری طور پر. آپ کو زیادہ ڈسکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں، سرسری سی بات آپ کر لیجیے، زیادہ بحث میں نہ پڑیے. ولا تستفتی، اور نہ آپ پوچھیے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری ہدایت کی جا رہی ہے. اور نہ آپ پوچھیے فیہم، ان کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ اصحاب کہف کے بارے میں. منہم احدا، ان میں سے کسی ایک سے، یعنی اہل کتاب سے. آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واقعہ آپ کو حق کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اور ویسے بھی جب دین کی کوئی آتھینٹک بات آپ کو پتہ چل جاتی ہے تو دوسرے لوگوں سے فتوے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر کسی سے آپ فتوے نہ لینا شروع کر دیا کریں. اگر آپ کو آتھینٹک بات پتہ چل جاتی ہے، ریفرنس پتہ چل جاتا ہے، حدیث پتہ چل جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو حق بات ہے وہ آپ تک آ گئی، تو کیا ضرورت ہے لوگوں سے پوچھنے کی؟ بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے. پہلی بات، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، کہ بحث نہیں کرنی ہے. اور آپ دیکھیے کہ بحث اس اعتبار سے بھی بیکار تھی کیونکہ اس سے عمل کی کوئی بنیاد نہیں اٹھتی. چلیں، اصحاب کہف 7 تھے، بتائیے اس سے آپ کون سا عمل لیں گے؟ کچھ نہیں. 7 تھے، 5 تھے، 3 تھے، جو بھی تھے، جتنے بھی تھے، عمل کی تو کوئی بنیاد نہیں اٹھتی. تو ڈیبیٹ اس پر ہو کہ جس کا تعلق عمل سے ہے تو ابھی بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایسی باتیں کہ جس کا تعلق عمل سے نہیں، اس پر بحث کرنا بالکل بیکار ہے. تو جو بات دعوت دین اور اقامت دین کے حوالے سے اہم نہ ہو، اس کو فضول میں انویسٹیگیٹ کرنا، اس پر بحث مباحثہ کرنا، اپنے وقت اور کوششوں کو ضائع کرنا ہے. اور یہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. اور دوسری بات، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، آپ کو ان اہل کتاب سے کچھ بھی پوچھنے کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بیان کر دیا ہے.